خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے اور آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں۔ جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ابتدا میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے جو نشریات بھی ہو رہی ہے یوم حضرت علی کی مناسبت سے 21 رمضان المبارک، قبلہ اگر ہمیں اس متعلق اگر فرما دیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض شرف اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے ہیں کہ ان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ انفرادیات ہوتی ہیں، منفردات ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کے فضیلت اور کمال کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے، کمالات دینے والا ہے، سب سے اکمل ہے۔ وہ جس کو کامل کرے گا وہ بے حد کامل ہوگا۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شنبہ میں اعلان نبوت فرمایا، یعنی اتوار کو، اور سہ شنبہ میں ایمان لایا، اور آپ بالکل کم سن تھے اس وقت۔ اور یہ حضرت علی کی شجاع اور بہادری کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ پورے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے اسلام پیش کیا اور فرمایا کون مجھ پہ ایمان لاتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ 2-3 دفعہ یہ ہوا، پھر سرکار نے آپ کو بیعت فرمائی۔ تو ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑوں کے چہروں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا ہے، بعض وقت اگر آنکھوں میں جلال ہو، چہرے پہ غصہ ہو تو ویسے بچے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن مولا علی کو اس وقت ایک مضبوط باطن دیکھیں اور حق کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر حق کی پہچان عطا فرمائی۔ اور آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے کبھی بھی کمسنی کی حالت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بت پرستی کی ہو یا بتوں کے پاس چلے گئے ہوں۔ اللہ نے ہمیشہ آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ چھوٹے بچے بڑوں کی انگلی پکڑ کے چلے جاتے ہیں، اس وقت تو شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ ایک ارادہ ازلی نظر آتا ہے کہ بی بی فاطمہ آپ کے عقد میں تشریف لائیں گی اور آپ کی نسل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کہلائے گی، تو شروع سے ہی طہارت اور آپ کو طیبات کی طرف اللہ نے مائل رکھا۔ اور پھر بس ایک میں باقی حضرت بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جب ہجرت فرمانے لگے تو سرکار نے خاص آپ کا انتخاب کیا کہ علی آپ آج میرے بستر پہ آپ لیٹیں گے۔ حالانکہ سرکار کو بتا دیا گیا تھا کہ کفار آپ کے گھر کے باہر آج محاصرہ کریں گے، دارالندوہ میں ان کی میٹنگ ہو چکی ہے، اور ہر قبیلے سے ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی منتخب ہو چکا ہے کہ ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ آپ کے قبیلے والے بدلہ نہ لے سکیں۔ تو سرکار نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ایک شجاع اور بہادری اس بستر پہ لیٹنا چاہیے تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ علی کل یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دیجیے گا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعتقاد کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ جس بھی رات میں سویا، مجھے خوف ہوتا تھا کہ صبح تک پتہ نہیں میں اٹھوں گا کہ نہیں، لیکن اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ صبح امانتیں پہنچانی ہے، تو مجھے یقین تھا آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر ہجرت کے بعد پھر آپ کے ہر غزوے میں آپ کی شرکت، صرف غزوہ تبوک میں سرکار نے ایک مصلحت صحیحہ کی بنا پر آپ کو روکا، تو آپ کو رنج پیدا ہوا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے سامنے ہارون تھے؟ بس بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بڑے مقام اور مرتبے حضرت علی کے، پھر بی بی فاطمہ کا عقد میں آنا، امام حسن و حسین کا والد ہونا، سرکار کا داماد ہونا، یہ بڑے مقام ہیں آپ کے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بعض شخصیات کلمات سے شرف پاتی ہیں اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ کلمات ان تک پہنچتے ہیں تو وہ کلمات شرف پا جاتے ہیں۔ حضرت علی کی شخصیت ایسی ہے۔ کیا کہنا جزاک اللہ قبلہ داؤدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ 21 رمضان کے اعتبار سے میں تعزیت عرض کرنا چاہوں گا امت مسلمہ کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں، مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے، اور کیا کہنا مولا علی کی شان کا کہ کعبہ میں آمد ہے اور مسجد سے اس دنیا سے رخصت ہے، تو پروردگار عالم نے یہ شرف بھی ان کو عطا کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو زندگی بھر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب جیسا کہ مفتی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے تو سوال ہے ایکم یوازرنی، تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا، میرا وزیر بنے گا؟ اور مولا نے جب کہا کہ میں آپ کا وزیر بنوں گا تو پیغمبر اکرم نے اس بات کو انڈورس کیا، اور ساری زندگی پھر مولا کی اسی حوالے سے عبارت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سخاوت کے اعتبار سے تو ہمیں سورہ حلطہ کی گواہی نظر آتی ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی بھوک کے باوجود اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شب ہجرت کا جیسا کہ تذکرہ کیا تو وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد،
کہ لوگوں میں ایک یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو تطہیر کے اعلان کے موقع پر چادر میں جن کو جمع کیا گیا ہے ان میں مولا کائنات بھی پنجتن میں شامل ہیں۔ آیہ مباہلہ کے اندر جہاں یہ کہا گیا کہ ندعو ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تو جہاں ابنانا کے مصداق کے طور پر حسن و حسین ہیں، نسانا کے مصداق کے طور پر خاتون جنت ہیں، اسی طرح سے انفسنا کا مصداق جن کو قرار دیا گیا وہ مولا کائنات نفس رسول ان کو کہا گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف جہتیں ہیں کہ جن کے تحت امیر المومنین کی زندگی ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ علم کا کیا کہنا کہ جہاں پیغمبر کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ القرآن ما علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق ما علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت اور اس پرورش کا اثر یہ ہے کہ امیر المومنین بے خوفی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، یہاں تک کہ مولانا ارشاد فرمایا کہ بچہ جو شیرخوار ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا کہ جتنا ابو طالب کا یہ فرزند موت سے مانوس ہے اور موت سے آشنا ہے۔ تو شہادت کے طلب، شہادت کی تڑپ، شہادت کی تمنا، جبکہ اس کے حالات بھی تھے، امیر المومنین کا ایک طرح امتیاز ہے، اور پیغمبر اکرم کے اس بشارت اور اس خوشخبری کو کہ جس کو بیان کرتے ہوئے خود پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب پیغمبر نے کہا تھا کیف صبر کا یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا جب ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کے بال کو خضاب کیا جائے گا۔ تو مولا نے سوال کیا تھا کہ یہ میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا، ذالک فی سلامت من دینی، اور پیغمبر اکرم نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس وقت مولا نے جواب یہ دیا تھا کہ اذن لیس من مواقع صبر، پھر یہ صبر کا موقع تو نہ ہوا، یہ تو پھر شکر کا موقع ہوگا کہ تو نعمت پروردگار ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ کل ایمان اس دنیا سے جا رہا ہو۔ تو یہ امیر المومنین کے الفاظ خود اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، پیغمبر اکرم کے فرمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے۔ کیا کہنا کیا ہے قبلہ میں اسی بات سے اگر ربط جوڑوں، چونکہ 21 رمضان ہے تو ابھی ہم سب نے اہلیان پاکستان نے کئی علاقوں میں 22 رمضان ہے، ہم نے ماہ مبارک کی پہلی تاخیرات بھی گزاری اور اب اگلی میں داخل ہو جائیں گے، کل شب 23، پھر شب 25، شب 27، اور ابھی حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بھی کہا، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ کس طریقے سے قرآن اور حق، تو مطلب اس مطالب بھی فرمائے گا کہ ایک طرف وہ حضرت علی جن کی شجاعت کے قصے بدر و احد و خیبر و خندق میں، لیکن وہ حضرت علی جب خداوند تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ہم عالم اور کیفیت یہ سنتے ہیں کہ جیسے خوف خدا سے کانپ رہے ہیں اور وجود۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کی ذات سے، چونکہ آپ نے پچھلی گفتگو کے آخر میں اس طرح کی بات کی کہ ان کی ذات سے یہ سیکھنے والی بات بھی، تو ماہ مبارک ہے، قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور حضرت علی کا دن ہے، تو خداوند تعالیٰ کی عبادت، خدا اللہ سے مناجات، یہ حضرت علی کی ذات سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، ہائے ہائے، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو واہ واہ واہ، میں قرآن پڑھتا کیا ہوں۔ بات ہے! یہ بیسٹ چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کلامی کیسے محسوس ہوگی، کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ اس کا ترجمہ جانیں گے، جب آپ آیات میں موجود ارادہ الہیہ پر مطلع ہوں گے۔ حضرت علی تو وہ تھے کہ آیت پڑھتے تھے اور تمام لطائف اور نکات بعطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جایا کرتے تھے، تو پھر آپ کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ عہدہ قضا کے اوپر سب سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ مکے کے اندر، مدینہ کے اندر سب سے بہترین فیصلہ قضا کرنے والے، فرمایا کہ نہیں، پوری دنیا میں علی کا مقابل کوئی نہیں ہے قضا کے مقابلے کے اندر۔ اور ہم چونکہ خود بھی مفتی ہیں، فیصلے کرتے ہیں اور دیگر چیزیں، تو قرآن و حدیث جتنا ذہن میں ہوگا نا، آپ اتنا ہی بیسٹ مسئلہ بیان کریں گے اور بالکل ایکوریٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی کے موافق ہوگا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو قرآن سے بڑا شغف تھا، اللہ نے قرآن کا فہم آپ کو عطا فرمایا۔ تو پھر آپ کی اگر مشاورت دیکھیں، آپ کی تربیت دیکھیں، مربی ہونا، آپ کا مصلح ہونا دیکھیں، آپ کی حکومت دیکھیں، سب چیزوں میں اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ کسی نے ایسی طنز کیا کہ جی پہلے جو 2 خلفاء گزرے ان کا زمانہ تو بہت ہی پرامن رہا اور اسلام کو بظاہر طاقت نظر آئی، لیکن آپ کے دور میں فتن بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم جیسے لوگ مشیر تھے اور اس زمانے میں تم جیسے لوگ مشیر ہو، تم لوگوں نے یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ غلط قسم کے آپس میں، حضرت علی تو کیا مشاورت ان کو غلط کوئی دے گا، تو یہ ایسا معاملہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت پر عمل پیرا ہے
اور وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے، کبھی ترجمہ تفسیر سے قرآن نہ پڑھے، کبھی اس کا فیض حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ حیرت ہے کہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہے اور ان کے طریق پر آدمی نہیں چل رہا۔ آج اگر مسلمان قرآن پر عامل ہو جائے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ افسانوی سی بات ہے، شاید ویسی کوئی جذباتی جملہ ہے جو قرآن پہ عمل کرو گے دنیا پہ غالب آ جاؤ گے۔ واللہ ایسا ہی ہے، جب آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا باطن صاف ہوتا ہے، آپ کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، آپ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت نے بیان فرمایا، انسان زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے کہ انعام تو اصل میں آخرت کا ہے، اور جب یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آدمی موت سے نہیں ڈرتا، پھر جب وہ مقابلہ کرتا ہے اس کا مقابلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ واہ واہ، لیکن ہم نے چونکہ قرآن کو چھوڑ دیا، مولا علی کے طریقے کو چھوڑا، اکابرین کے طریقے کو چھوڑا، آج دیکھیں پسپائی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اور برکت کے لیے ایک حدیث جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ انت منی و انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ اللہ، یہ انتہائی محبت کی علامت ہے، جس حضرت نے فرمایا نا کہ جسم دو نظر آتے ہیں لیکن پیار، محبت، اتفاق، سرکار کا کرم اور آپ کا قرب اتنا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں علی آپ مجھ سے ہیں اور گویا کہ میں آپ سے ہوں۔ تو جب حضرت علی سرکار سے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے 4 افراد کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ آپ ان سے محبت کریں کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک علی ہے۔ بعض روایت میں حضرت مقداد، ابو ذر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی 3 کا نام آیا، حضرت علی کا تو نام لے کے بیان فرمایا۔ تو وہ سرکار کے محبوب، اللہ کے محبوب، قرآن پر عامل، اور ہم پھر وہ چیزیں نہ کریں، یہ حیرت انگیز چیز ہے۔ مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مناقب کے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کے جو معمولات تھے، آپ کی سوچ ہیں، آپ کی فکریں ہیں، آپ کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاقیات ہیں، کردار کے بہترین پہلو ہیں، ان کو بھی اپنایا جائے۔ کیا کیا ہے جزاک اللہ، اسی کیا مطالعہ فرمائے گا؟ بنیادی طور پر مولا کائنات کی جو عبادت ہے واقعاً غیر معمولی طور پر عبادت سے شغف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ شجاع ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ یعنی میدان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہادری کے مظاہرے ہیں، خیبر خندق سب ہے، اور پھر اس کے بعد مسلح پر جب آتے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے ایک جنگ کے اندر جب امیر المومنین نے عین حالت جنگ میں نماز کا اہتمام کیا تو کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین کیا یہ نماز پڑھنے کا موقع تھا؟ تو مولانا نے سوال کیا کہ کیا اس نماز کے علاوہ کسی اور مقصد سے بھی ہم جنگ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ وہ جو روح صلاۃ، وہ روح نماز ہے کہ اگر اب کا معبود سے وہ رابطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، پھر تو دنیا داری ہے۔ لیکن اگر فوکس کر کے انسان ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھے، مولا کی مناجات کے الفاظ آپ دیکھیں، دعائے صبح کے وقت پڑھنے کی ایک دعا جو مولا سے منسوب ہے، اس میں امیر المومنین کا خدا سے مناجات کا انداز یہ ہے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، ہے وہ خدا جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے۔ یعنی ان نشانیوں کی اپنی اہمیت، مگر ان نشانیوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو خدا کا وجود خود اپنے وجود کے اوپر دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عرفا کا ایک انداز ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے ذریعے سے خدا کی معرفت کی حصول کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مولا کے ایک مناجات کا جملہ جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدن، کہ اے میرے خدا، اے میرے معبود، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ کفا بفخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے مولا کے جو کوفہ کے حوالے سے مناجات کے ایک جملے ہیں کہ جس کے اندر تسلسل کے ساتھ وہ پروردگار عالم کے اوصاف اور اپنے عاجزی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے، میں تیرا عبد ہوں، اور بندے پر مولا کے سوا کون رحم کرے گا؟ انت الرحمن وانا المرحوم، تو رحمان ہے، میں مرحوم ہوں، مرحوم پر رحمان کے سوا کون رحم کرے گا؟ اسی طرح انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو مرزوق پر رازق کے سوا کون رحم کرے گا؟ تسلسل کے ساتھ امیر المومنین کی مناجات ہیں کہ جس کو خاص لہن سے پڑھا جائے تو واقعہ میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ماہ مبارک کی پہلی طاق ہم نے گزاری، آگے مزید طاق راتیں آنی ہیں تو اس عنوان سے بھی گفتگو بہت ضروری تھی، تو وہ بھی ہو گئی الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے سوالات بھیجتے ہیں اور ان کو ہم شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔